سوچئے، رات کے 3 بج رہے ہیں۔ آپ ثواب کی نیت سے ایک جنازے کی نماز میں کھڑے ہیں۔ نماز ختم ہوتی ہے، آپ سلام پھیرتے ہیں اور اپنے برابر کھڑے آدمی سے ہاتھ ملانے کے لیے مڑتے ہیں، لیکن اس آدمی کی ناک میں روئی ہے، اس کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں اور وہ زندہ نہیں بلکہ ایک تازہ مردہ ہے۔ کیا کبھی مردوں کو جنازہ پڑھتے دیکھا ہے؟ میرا نام ساجد ہے اور میں ایک ڈرائیور ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں راستے میں اگر جنازہ دکھے تو اس میں شرکت کرنی چاہیے، لیکن اس رات سپر ہائی وے پر ثواب کمانے کے چکر میں سیدھا موت کے منہ میں جا پہنچا۔ بات ان دنوں کی ہے جب میں سپر ہائی وے سے حیدرآباد کی طرف مال لے کر جا رہا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، روڈ بالکل خالی تھا، دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اچانک مجھے سڑک کے کنارے کچی زمین پر کچھ روشنی دکھائی دی۔ میں نے گاڑی کی رفتار سلو کی، گاڑی روکی۔ وہاں کچھ لوگ سفید لباس میں ملبوس تھے۔ وہ ایک چارپائی کے گرد کھڑے ہوئے جنازے کی نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا، رک کر نماز میں شامل ہو جاتا ہوں، ثواب ملے گا۔ میں نے گاڑی سائیڈ میں روکی اور نیچے اترا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہوا بالکل بند تھی، لیکن پھر بھی ان کے کپڑے ایسے اڑ رہے تھے جیسے طوفان آیا ہو۔ فضا میں تازی کھلی ہوئی مٹی کی بہت تیز بو آ رہی تھی، بالکل ویسی جیسے قبرستان سے آتی ہے۔ وہاں قریب 10 سے 12 لوگ تھے، سب نے سفید کپڑے پہنے تھے اور سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ میں وضو کی حالت میں تھا تو میں خاموشی سے جا کر آخری صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام نے تکبیر کہی۔ وہ آواز بہت ہی باری اور سریلی تھی، ایسی آواز جو سیدھا دل پر اثر کرے۔ مجھے لگا شاید کوئی بہت پہنچا ہوا بزرگ نماز پڑھا رہا ہے۔ اس آواز کی کشش نے مجھے وہیں جکڑ لیا۔ جب نماز ختم ہوئی، سلام پھیرنے کے بعد جو شخص میری دائیں طرف کھڑا تھا، میں نے سوچا اتنی پیاری آواز سننے والے لوگ یقیناً نیک ہوں گے۔ میں نے مسکرا کر سلام کہا اور اپنی دائیں طرف اس شخص کو دیکھا تاکہ میں اس سے ہاتھ ملا سکوں۔ جیسے ہی اس نے گردن گھمائی، میری چیخ نکل گئی۔ اس شخص کا چہرہ وہ زندہ انسان کا نہیں تھا۔ اس کی ناک میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی، اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے اور اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر دوسری طرف دیکھا۔ وہ دوسرا آدمی، اس کا آدھا چہرہ گلا ہوا تھا، جیسے اسے مرے ہوئے کئی دن گزر چکے ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ یہاں کوئی زندہ انسان نہیں ہے، یہاں مردے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تبھی وہ امام میری طرف گھوما۔ اس کی آنکھوں کی جگہ صرف خالی گڑھے تھے جن میں کیڑے رینگ رہے تھے۔ وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں آئی، بس ان کی خالی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے الٹے پیروں بھاگا۔ مجھے ان کے چلنے کی آواز نہیں آ رہی تھی، بس ہوا کا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر کود گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، چابی بڑی مشکل سے لگائی۔ جیسے ہی انجن سٹارٹ ہوا، میں نے ڈرتے ہوئے سائیڈ والے شیشے میں دیکھا۔ وہاں کوئی شور نہیں تھا، کوئی چیخ نہیں تھی، بس وہ روئی والی ناک والا مردہ میری کھڑکی کے شیشے سے اپنا چہرہ چپکائے مجھے بنا پلکے جھپکے گور رہا تھا۔ میری جان نکل گئی۔ مجھ سے جتنا ہو سکا اتنا تیز میں نے گاڑی بگائی۔ گاڑی جھٹکے سے اٹھی۔ ڈر کی وجہ سے میرا ہاتھ اسٹیئرنگ سے پھسل گیا۔ گاڑی روڈ سے نیچے کچی زمین پر اترتے اترتے بچی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور وہاں سے نکل بھاگا۔ جب میں نے شیشے میں پیچھے دیکھا تو وہاں سڑک پر کوئی نہیں تھا، خوب اندھیرا۔ میں نے گاڑی کو فل سپیڈ میں بگایا۔ قریب 15 منٹ بعد مجھے دور ایک ڈھابا نظر آیا۔
میں نے گاڑی وہیں روکی اور گرتا پڑتا ہوٹل میں گھسا۔ ایک بزرگ چائے والا بابا مجھے پانی پلاتا ہے۔ میں نے ہانپتے ہوئے انہیں بتایا، بابا پیچھے وہ کچی سڑک پر جنازہ ہو رہا تھا، مگر وہ لوگ زندہ نہیں تھے، ان کی ناک میں روئی تھی، وہ سب مردہ تھے۔ میری بات سن کر وہاں بیٹھے 2 ٹرک ڈرائیورز بالکل خاموش ہو گئے۔ وہ بزرگ چائے والا دھیرے سے میرے پاس آیا اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا، بیٹا شکر منا کہ تو وہاں سے زندہ واپس آ گیا، تو بہت خوش قسمت ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں، وہ کون تھے؟ بابا نے بتایا، جس جگہ تم نے وہ جنازہ دیکھا وہاں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اکثر گاڑیاں وہاں اسپیڈ میں کنٹرول کھو دیتی ہیں، وہ پورا خاندان ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سڑک کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ جو تم نے دیکھا وہ کوئی جنات نہیں تھے، وہ وہیں مرنے والوں کی روحیں تھیں۔ وہ اکثر رات کو وہاں اپنا ہی جنازہ دہراتی ہیں، اور جو کوئی وہاں رکتا ہے وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بابا کی یہ بات سن کر میرا خون جم گیا۔ اگر میں اس وقت گاڑی سے نکل کر ان کے ساتھ ثواب کے لیے کھڑا رہتا تو شاید اگلی صبح میری گاڑی بھی کسی کھائی میں ملتی۔ دوستوں، ہائی وے پر ہر دکھنے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم جنہیں بچانے یا دعا دینے رکتے ہیں، اصل میں ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر راستے میں کہیں دل میں عجیب سی بے چینی ہو تو گاڑی مت روکنا۔